ویلکم بیک ناظرین، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ سمیع صاحب، اسی سوال کا جواب جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ اسلام آباد میں آخر چھٹی کیوں نہیں دی گئی، کیا آپ ذاتی طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ آخر جب ایک لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا تو کم از کم چھٹی تو دینی چاہیے اپنے جو ووٹر تاکہ مزید ٹرن آؤٹ میں اضافہ ہو سکے؟ دیکھیں، چھٹی والی بات جو ہے نا، چھٹی کی تو مطلب اگر ہم دیکھ لیں پچھلا جو مرحلہ گزرا تھا 19 نومبر کا، اس میں بھی چھٹی نہیں تھی۔ مطلب چھٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ مطلب جب انٹرنیشنلی مارکیٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک دن کی چھٹی ملک کو کس طرف کتنا خسارے میں لے کے جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ایک ایسی مطلب ملک کی وفات سر جی میری بات سنیں سر، دیکھیں جب آپ عام دنوں میں 5 فروری پہ کسی نہ کسی دن میں چھٹی دیے جاتے ہیں اور یہ اتنا اہم معاملہ اور اس موقع پہ چھٹی نہ دینا ایک سوالیہ نشان تو ہے نا، فرق تو پڑتا ہے سر۔ اس میں یہ تھا کہ 19 نومبر کو بھی جو پچھلا مرحلہ تھا اس میں بھی نہیں تھا۔ مطلب اس میں جو ووٹرز ہے جو اس نے ووٹ دینا ہے، مطلب جس نے نہیں دینا وہ اس نے ویسے بھی نہیں دینا، چھٹی بھی کرتے تو بھی نہیں دینا، جس نے دینا ہے۔ برکی صاحب قضا کلامی کی معذرت، اس وقت میں جوائن کیا جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب ہیں۔ بہت شکریہ پراجا صاحب اپنا وقت دینے کے لیے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں، خاص طور پہ اگر کراچی کی بات کی جائے تو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا الائنس ہے، کیا یہ الائنس جو متحدہ قومی موومنٹ ہے اس کی جو ووٹ کی طاقت ہے توڑنے میں اپنا کردار ادا کرے گا، یا پھر ایک روایتی الائنس ہے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے ایم کیو ایم ہے وہی بازی لے کے جائے گی اس دفعہ بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنیادی طور پر تو ایم کیو ایم کی طاقت ووٹ کی طاقت نہیں ہے۔ اس کی جو طاقت ہے وہ کشنکوف کی طاقت ہے، پتے کی طاقت ہے، بوری بند لاشوں کی طاقت ہے، اور اس بات کی طاقت ہے کہ وہ کراچی کو بند کر سکتے ہیں لوگوں کی نقصان کر کے، گاڑیاں جلا کے۔ تو بنیادی طور پر تو ان کی طاقت جو ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ہی اور اس خوف کی بنیاد پر بھی انہوں نے ووٹ کی بھی اپنی ایک مصنوعی طاقت بنائی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ دوسروں کے پولنگ ایجنٹ نہ بیٹھنے دیں، آپ کسی کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں، آپ جو ہے وہ ایک طاقت کی بنیاد پر ایک خوف طاری کریں اور ووٹروں کو یہ تعلق پتہ ہو کہ اگر ہم نے ووٹ نہ دیے تو ہم نے یہی رہنا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب این اے 246 کی بات کریں تو سر وہاں پر تو فوج بھی تعینات تھی، رینجر بھی تعینات تھے، اس وقت تو تمام جماعتوں نے نتائج بھی تسلیم کیے اور واضح برتری حاصل کی ایم کیو ایم نے۔ ایک حلقہ تھا اور یہ وہ ان کا وہی حلقہ ہے کہ جس حلقے کی بنیاد پر وہ ساری پالیٹکس کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر پورے کراچی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جی۔ اور کوئی نہ کوئی پارٹی کسی نہ کسی ایک جگہ پہ زیادہ حیثیت اور طاقت رکھتی ہے، جس طرح پیپلز پارٹی ہے یا اور بھی، ہر ایک کا کوئی ایک ہے، اس حلقے کی بنیاد پہ ہم پورے اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دو جماعتیں مل کے کر رہی ہیں تو ایک تو ووٹ بینک آپس میں اکٹھا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے بات یہ کہ وہ ووٹر تو گھر میں ہی رہتا تھا اور کہ جو اس لحاظ سے کہ ان کے مقابلے میں کوئی جیت ہی نہیں سکے گا، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی ایک طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی وہ ووٹر نکلے گا اور بھرپور طریقے سے اپنی ووٹ کی طاقت کا اظہار کرے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی یہ جو الائنس ہے کراچی میں کسی حد تک تبدیلی لانے میں کردار ادا کرے گا اپنا؟ جی بالکل کرے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں نا کہ جتنا جوش و خروش کراچی میں پیدا ہوا ہے، جتنی بڑی ریلیاں نکلی ہیں، یہ ساری اس بات کی علامت ہیں۔ لوگ از خود بہت ایکٹیو ہیں اور علاقوں میں دفاتر کھول رہے ہیں، لوگوں نے بہت اس میں حصہ لیا ہے، تو اس کا ایک اثر ضرور ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دم ہی کراچی جو ہے وہ پورے کا پورا تبدیل ہو جائے گا ووٹ کے لحاظ سے، یہ خوف ٹوٹتا ہے، لیکن میں بہرحال انشاءاللہ تعالی ایک بڑا حصہ یہ ایک الائنس جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کل جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 24 گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے، جتنے اب تک کے انتظامات کیے گئے ہیں فوج کو بھی رکھا گیا ہے، جو حساس پولیس اسٹیشن ہوں گے وہاں پر فوج بھی ہوگی، جو مطالبات تھے آپ دونوں جماعتوں کے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے وہ مطالبات مانے گئے، تو اب بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو الیکشن کا صاف اور شفاف ہوں گے، جو نتائج آئیں گے وہ دونوں جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ لیکن نا کیا کل الیکشن ہے، اب یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن جس طرح سے رینجرز کے ڈی جی نے بہت واضح طور پر یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ لوگ بے خوف و خطر ہو کے نکلیں، تو اس حد تک تو بات ٹھیک ہے۔ دو پہلو اور ہوتے ہیں جس کا تعلق الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے۔ ایک یہ ہے کہ جی پولنگ کا جو عملہ ہوتا ہے، جو پریزائڈنگ، اسسٹنٹ پریزائڈنگ وغیرہ، وہ
پر ایم کے ایم میں کے ہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی چونکہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ بھرتیاں کروائی ہیں یا ان کے خوف کے اندر ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ایک پہلو ہوتا ہے کہ جب اندر کا یعنی باہر کا امن تو بن جاتا ہے، اندر جا کے جو ہے وہ اٹھا دیے جاتے ہیں، پولنگ ایجنٹ نکال دیے جاتے ہیں. وہ جو ایک چیز ہے اس پہ اگر الیکشن کمیشن ٹھیک طرح سے کنٹرول پا لے جی، اور رینجرز بھی اس بات کو بھی سمجھے کہ صرف کام جو ہے وہ ان کا باہر گشت ویسے کرنا ڈاکٹر صاحب نہیں ہے. آپ نے جس بات کی نشاندہی کی ہے، اس سے پہلے جو آپ کی کراچی کے امیر ہیں نعیم الرحمان صاحب، وہ بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کے جو واٹر بورڈ ہے ایسے محکمے ہیں جہاں پر انہی کے لوگوں کو جو ہے پولنگ اسٹیشنز کے اندر تعینات کیا جا رہا ہے. اس تمام تر تحفظات کی موجودگی میں جس چیز کی ریکوائرمنٹ یا ضرورت ہے اسے لازمی پورا کرنا چاہیے. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر فرید احمد پراچا، جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. عبید الرحمان صاحب، جس طرح میں نے بات کی، ان سے سوال کیا کہ یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے دونوں جماعتوں کی جانب سے کہ وہاں پر جو انہی کے لوگ ہیں اداروں کے اندر انہی کو تعینات کیا جا رہا ہے، تو پھر سر کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کل کو جو الیکشن ہوگا نتائج بھی آئیں گے، یہ نتائج جو ہیں دونوں جماعتوں کے لیے، آپ دونوں کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ یہ تو پھر ایک وہی جو الزام برائے الزام اور وہی جو ہے ایک نہ قبول کرنے کی سیاست جو ہے وہ چل پڑے گی، رسم وہ چل پڑے گی کہ نتائج ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو پھر الیکشن کی شفافیت کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے آخر؟ دیکھیں، یہ تو ٹائم لگے گا، اس میں سسٹم کو چینج ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا. جس طرح پراچا صاحب نے کہا کہ وہاں پہ جو ہے وہ انہی کے جو لوگ ہیں، اصل میں یہ الیکشن کمیشن کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کو کیا جائے ڈپلائے کہ جن کا تعلق کسی کم از کم سیاسی جماعت سے نہ ہو، وہ نیوٹرل لوگ ہونے چاہیے. ابھی آپ دیکھ لیں گے کل رینجرز کا، اصل میں رینجرز کا کام الیکشن کروانا تو نہیں ہے، نہ کروانا ہے، اور نہ وہ تو صرف ایک وہاں پہ جو بدماشی ہوتی تھی وہ اس حد تک اس کو کور کر سکتے ہیں. باقی یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس میں تو ان کو نہ کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم چونکہ سالہ سال سے کراچی میں اور حیدرآباد میں وہ برسر اقتدار ہیں، ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں، آپ کہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. اسی طرح جن لوگوں کی وہاں پہ ڈیوٹیز لگیں گی وہ بائسڈ ہوں گے، اور وہ ظاہری بات ہے وہ ان کے خوف کے اثر میں بھی ہوں گے، اور وہ چونکہ ان کا اس جماعت سے تعلق ہے تو وہ جتنا بھی کر سکیں گے وہ ضرور کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس بات سے فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ جب عوام میں شعور اجاگر ہو جاتا ہے تو پھر ایک وقت انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں اور کراچی میں بھی وہ وقت انشاءاللہ تعالی جلد آئے گا. ہم نے اس کی ابتدا اور آغاز کر دیا ہے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب لوگوں میں اتنا شعور اجاگر ہو جائے گا کہ لوگ اپنے حق کو حق سمجھیں گے، خود بھی استعمال کریں گے اور کسی کو اپنا مینڈیٹ چرانے نہیں دیں گے. خوف کا بت ہم نے توڑ دیا ہے، لوگ باہر سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اپنا حق استعمال کرنے کے لیے. ڈی جی رینجرز کی بھی میں تعریف کروں گا، آرمی چیف کی بھی تعریف کروں گا، انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے. جی دیکھیں میری بات سنیں، حکومت کے انڈر ہی آتی ہیں ایجنسیز. اب میں تنقید برائے تنقید نہیں کروں گا کہ اس میں کتنا آرمی چیف کا اس میں اثر ہے، کنٹریبیوشن ہے، اور کتنی جمہوری حکومت ہماری چاہتی ہے. صحیح. سمیلہ برقی صاحب، جیسے ابھی عبید الرحمان صاحب نے کہا کہ وہاں پہ ایک تبدیلی آئی ہے، لوگ، یہ بات تو حقیقت ہے کہ وہ جماعتیں جو ہیں جو پہلے ووٹر ڈرتے تھے، باہر نکلتے نہیں تھے، اب وہ مجبور ہو گئی ہیں ووٹر کے پاس جانے کے لیے. وہ مجبور ہو گئی ہیں میلے یا محافل جو ہیں سجانے کے لیے، ووٹر کو اٹیک کرنے کے لیے. یہ تو دیکھا ہے کہ کسی حد تک خوف کی فضا تو ختم ہوئی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی کراچی میں تبدیلی آئے گی؟ یہ دونوں جماعتیں تبدیلی لا سکتی ہیں کراچی میں؟ بات یہ ہے وجہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ووٹ کے لیے لوگ نکلیں گے تو یہ بھی ایک تبدیلی ہے کہ اگر ووٹنگ کا سسٹم، کیونکہ ہمارا ووٹ ہی سب سے بڑا ایسٹ ہے، ہم خود ہی سلیکٹ کرتے ہیں. بلدیاتی میں تو بالکل ہم اپنے گلی میں ایک بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں شفافیت کے لیے ہر بندہ، ہر پارٹی، وہ خود ہی اس کا ذمہ دار بھی ہے. دیکھو ووٹ لوگ ڈالتے ہیں، اب اس میں دھاندلی اگر ہوتی ہے تو مطلب جو کینڈیڈیٹس ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ لوکل لوگ ہی کرتے ہیں نا آپس میں. مطلب اس کا کسی جماعت کا تو مطلب ایک الگ، اب جماعت کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن لوگ جو انٹرنل لوگ ہوتے ہیں اس کا طریقہ سب سے بہترین یہ ہے کہ جس پولنگ سٹیشن پہ جس بھی پارٹی کا وہ ہے، ہر بندے پارٹی کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے. تو ایجنٹ نے پھر آگے آپ کو سپورٹ، اس وقت کراچی میں جو خوف ہراس کا ایشو تھا اس کا آپ کو رینجر نے سپورٹ کے لیے تیاری کی کہ اگر کہیں پہ بھی آپ کو کوئی مسئلہ نظر آئے تو ہم بیک اپ پہ فوراً کھڑے ہیں.
تو اس میں یہ ہے کہ ہر جماعت اپنے بندوں کو لیکن سر وہ تو ایک ڈائریکٹ جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کے لیے تو کہا، لیکن جو ٹیکنیکلٹیز ہیں جس طرح اداروں کے لوگ وہاں پہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، ان کا آخر توڑ کیا ہے؟ ان لوگوں کے جو اپنی جن کی وابستگیاں ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ان لوگوں کا کیا نچوڑ نکل جائے؟ ان کے خلاف بھی تو جو الیکشن کمیشن ہے، جو جماعتوں کے تحفظات ہیں، ان کو بھی تو دور کرنا انہی کا فرض ہے نا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ اٹیچ ایفیلیشن تو کسی پورے پاکستان میں ہر انسان کی ہو سکتی ہے. میری ایک جماعت کے ساتھ ہے، آپ کی دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ ہوگی. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر وہ جماعت کے لیے ملک کے مطلب جو ڈیوٹی اس کو دے دی گئی، اگر الیکشن میں اس کی بندے کی ڈیوٹی لگ گئی، اگر وہ بے ایمانی کرے گا، کسی ایک جماعت کو سپورٹ کرے گا، تو مطلب یہ وہ اپنا گریبان خراب کرے گا نا، اس دنیا میں بھی کرے گا اور اس دنیا میں بھی. سر اللہ تعالیٰ، لیکن جو عوام ہے، ایک عوام کے مینڈیٹ پہ ڈالتا ہے. اس میں یہ ہے نا جیسے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب کراچی میں الیکشن ہو رہے ہیں تو کراچی کا سارا عملہ اٹھا کے یہاں سے پنجاب سے سارا عملہ بھیج دیا جائے، یا وہ سارا عملہ کے پی کے سے لے آیا جائے، وہی لوگ ہوں گے، وہی ووٹ ڈالیں گے، وہی کے لوگ. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان لوگوں کا ٹریک کیا ہے، یہ ماضی میں کس کے ساتھ وابستگیاں رہی ہیں یا ہیں. اگر دیکھا جائے، تھوڑی سی غور بچار کیا جائے نیوٹرل رہ کے، تو مل سکتے ہیں ایسے لوگ جو غیر جانبدار طریقے سے اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اس کے تحفظات ہوں تو اس کا الیکشن کمیشن کا ایک پروسیس ہے، تو وہ وہاں پہ کمپلین کرے، اس فورم پہ جائیں کہ ہمیں ان لوگوں سے یہ چیزوں کا وہ کمپلین ہے، تو وہ الیکشن کمیشن اس کو دور کرنے کا پابند ہے. اور اچھا، آپ کو یہ توقع ہے کہ جو کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کی کارکردگی کے اوپر یا الیکشن کمیشن کے ادارے کے اوپر اعتماد ہے آپ کو؟ مجھے تو انشاءاللہ الحمدللہ بالکل اعتماد ہے کہ انشاءاللہ کراچی میں جو ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، مطلب یہ جو داندلی والا لفظ ہے نا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ دفن ہو جائے گا اللہ نے چاہا کل کے کراچی کے الیکشنز میں. کیونکہ الیکشن میں جس طرح کی جتنی دفعہ الیکشن ہوئے ہیں دھاندلی کے لفظ نے اتنا زیادہ زور پکڑا ہے. ابھی اسلام آباد کی دیکھ لیں، بات کر رہے تھے عبید الرحمان صاحب کے، وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. بات یہ ہے نا کہ مطلب میں اپنی مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں نا، دھاندلی خالی کہہ دینے سے نہیں ہوتا، دھاندلی کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے. اگر وہاں پہ ثبوت ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو پھر ہر بندہ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ہے. غلط کو ہر بندہ غلط کہہ سکتا ہے. چلیں عبید الرحمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، سر ثابت کریں آپ. جی میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ 2013 کے جنرل الیکشنز میں کون سی ایسی جماعت تھی جس نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دفن ہو جانا چاہیے یہ لفظ. ابھی ضمنی انتخاب ہوا لاہور NA 122 اور PP 147 کا، وہاں پہ میاں صاحب کے عزیز، قریبی عزیز نے MP کا الیکشن لڑا اور انہوں نے لوز کیا. اب وہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں. اگر دھاندلی کا لفظ دفن ہو جانا چاہیے تو وہ کس بیس پہ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی محسن لطیف صاحب، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو انہوں نے وہ جا کے پٹیشن کر دی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں پہ ہوئی ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، عوام کے سامنے لانا چاہیے. KPK میں ہمارے اوپر الزام آیا، لوگوں نے کہا، دوسری جماعتوں نے ہمیں پریشرائز کرنے کے لیے کہا کہ جی KPK میں دھاندلی ہوئی ہے. ویری نیکسٹ ڈے خان صاحب نے کہا کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اسپیسیفکلی بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کس کس حلقے میں ہوئی ہے، ہم وہ دوبارہ کرا دیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پورے KPK میں ہوئی ہے تو ہم پورے KPK میں بھی دوبارہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. تو ایسی مثال قائم کرنی چاہیے جس میں سب کے لیے سب کو یکساں مواقع فراہم ہونے چاہیے اور سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. تو یہ آپ کراچی کا الیکشن جو جنرل الیکشن تھا اس میں بھی میڈیا نے رپورٹ کیا، ایک خاتون جو ہے وہ 150 ووٹ ڈال رہی ہے، ایک انگوٹھے سے 200 ووٹوں کی جو ہے وہ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں بہتری صرف اس طریقے سے آ سکتی ہے کہ اگر 100 روپے کی یا 150 روپے کی سم لینے کے لیے آپ کو تھمب امپریشن آپ کا لازمی ہے اور وہ بایو میٹرک ان کو ڈیٹیلز چاہیے، تو وائی نوٹ پورا الیکشن جو ہے جس کے اوپر ہر دفعہ ہر الیکشنز میں شور مچتا ہے اور جو نیکسٹ الیکشن آئے گا اس میں شاید اس سے زیادہ مچے گا، تو ہم کیوں نہیں اس کو بایو میٹرک اور الیکٹرانک سسٹم سے منسلک کر دیتے تاکہ ہمارے ساتھ اب ہندوستان ہے، ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے اور کئی گنا بڑا الیکشن ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جو جیتتا ہے ہارنے والی جماعت کا سربراہ اس کو مبارکباد پیش کرتا ہے. کا معاملہ ختم ہونا چاہیے. سر مجھے کلوزنگ کی جانب بڑھنا ہے. سمیع اللہ برقی صاحب آپ لاسٹ کمنٹ کیجئے گا کہ کل کے جو نتائج آئیں گے پنجاب کے اندر جس طرح پہلے نون لیگ نے کامیابی حاصل کی، کیا واقعی وہی نتائج سندھ کے اندر بھی نون لیگ دے پائے گی؟ انشاءاللہ کل رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا.
मतलब बेहतर, कराची में भी बेहतर हालात आएंगे और पंजाब में भी जितने जिला 12 जिला में मतलब जो हो रहे हैं उसके रिजल्ट भी बेहतर आएंगे। उसमें जहां जहां पे मतलब वो हो रहा है उसका रिजल्ट नून लीग नताइज देगी। समीउल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, उबैदुर रहमान चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज की ट्रांसमिशन से इतना ही। कल फिर जब नताइज आएंगे उसके बाद हम बैठेंगे और देखेंगे कि किस जमात ने क्या कहा था और किस जमात की कितनी अक्सरियत या उसको मिली है। इसी हवाले से नाज़रीन हमारी जो डिस्कशन का सिलसिला जारी है। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं।